سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 45 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین۔ قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل رسولا إلى بني إسرائيل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأکمہ والأبرص وأحیی الموتى بإذن اللہ وأنبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ ومصدقا لما بين يديه من التوراة ولأحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم۔ اذ قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرکی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک کلمے کی اپنی طرف سے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ وجیہاً فی الدنیا، وہ معزز ہوگا دنیا اور آخرت میں، ومن المقربین، اور وہ مقربین میں سے ہوگا۔ ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ باتیں کریں گے لوگوں سے مہد بچپنے میں، وکہلا اور بڑھاپے میں بھی، ومن الصالحین، اور یہ صالحین میں سے ہوں گے۔ قالت رب انا یکون لی غلام ولد، انہوں نے کہا، اے میرے رب، کیسے ہوگا میرا بیٹا؟ ولم یمسسنی بشر، اور حالانکہ مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا ہے۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی طرح ہوگا، اللہ پیدا کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ اذا قضى امرا، جب ایک کام کا فیصلہ ہو جاتا ہے، فإنما يقول له كن فيكون، تو اس کے بارے میں وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ ويعلمه الكتاب والحکمة والتوراة والانجیل، اور اس کو تعلیم دی جائے گی کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی۔ ورسولا الی بنی اسرائیل، اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، بڑے ہو گئے، قوم سے مخاطب ہیں، انی قد جئتکم، کہ میں آیا ہوں ایک نشانی اپنے رب کی طرف سے، نشانی کے ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین، میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے، کہیئۃ الطیر، شکل پرندے کی، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا بإذن اللہ، تو وہ پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ وأبرئ الأکمہ والأبرص، اور میں مادرزاد اندھے کو
میں بینا کر دیتا ہوں، اور برس والے کو بھی میں شفا دیتا ہوں، وہی الموتا، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُم، میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم نے کھایا ہے، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم نے اپنے گھروں میں چھوڑ دیا ہے اس کے بارے میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور میں تصدیق کرتا ہوں جو کتابیں مجھ سے پہلے گزر چکی ہیں، تورات، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ میں تمہیں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور لے کے آیا ہوں ایک نشانی تمہاری رب کی طرف سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کر لو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے تو اسی کی بندگی کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ سامعین اکرام، جس طرح گزشتہ درس میں نے آپ کو بتایا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حقائق بیان ہو رہے ہیں، وہ حقائق جس کے بارے میں یہود و نصارہ، یہود جو ہے وہ انہوں نے الزامات لگا دیے تھے، اور نصارہ نے ان کی حیثیت کو بڑھا کے مرتبہ الوہیت تک پہنچا دیا تھا، تو یہ دونوں جو ہیں وہ گمراہ ہو گئے تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ حضرت مریم کے بارے میں ہے، اور وہ حالات بتائے جا رہے ہیں کہ کس طرح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کن حالات میں ہوئی، اور تو ترجمہ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ مضامین آئیں گے۔ اس قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے، اے مریم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں بشارت ہو ایک کلمے کی، اس کی طرف سے، یعنی ایک اللہ کا فیصلہ، ایک کلمہ، ایک بات کہ ہو جا، تو یعنی مراد یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مراد تھی۔ اس کا نام جو ہے وہ مسیح کہتے ہیں مبارک کو، عیسیٰ ابن مریم، یعنی ان کا نام کیا ہوگا؟ عیسیٰ ہوگا، اور وہ بیٹے ہوں گے مریم کے۔ یہاں یہود کی اس کا رد ہے، یعنی یہود کہتے تھے کہ ایک تو اس نے، یعنی یہود تو خیر الزام لگاتے تھے کہ بغیر نکاح کے ہیں یہ، اور عیسائی جو ہے وہ بھی گمراہ ہو گئے تھے، اور مسلمانوں میں بعض فرقے ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو پوری طرح نہیں مانتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت مریم کا نکاح ہو گیا تھا یوسف نجار کے ساتھ، نکاح اور منگنی ہو گئی تھی، لیکن رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی، تو حضرت عیسیٰ کی پیدائش جو ہے وہ جائز طریقے سے ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ مسلمانوں میں بعض فرقے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قائل نہیں ہیں، وہ ہر چیز کے لیے ایک سبب بنانا ضروری سمجھتے ہیں، لیکن یہاں بالکل واضح ہے کہ عیسیٰ باپ کا نہیں، ماں کا بیٹا تھا، اس کا باپ تھا ہی نہیں، تو وہ ابن مریم تھا، مریم کا بیٹا تھا۔ یعنی عام طور پہ سامعین کرام قاعدہ اور کلیہ یہ ہے کہ بیٹے کی نسبت باپ کی طرف کی جاتی ہے، ہمیشہ بیٹے کی نسبت باپ کی طرف کی جاتی ہے جس کا بیٹا ہو۔ تو لیکن یہاں تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہیے کہ عیسیٰ ابن مریم، یعنی مریم کا بیٹا تھا، اس کا باپ نہیں تھا۔ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، وہ معزز ہوں گے دنیا اور آخرت میں۔ یہ یہود کی یعنی یہودی جو تھے یعنی انہوں نے الزام بھی لگا دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ
تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، وہ معزز تھے، دنیا اور آخرت میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ معزز نہ کہلا سکے۔ وہ من المقربین، اور یہ مقربین میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، یہ باتیں کریں گے لوگوں سے بچپنے میں اور بڑھاپے میں بھی۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان کا شمار جو ہے صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو بچپنے میں تو انہوں نے باتیں کر لی ہیں جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے، اور کہلا بڑھاپے میں باتیں جو ہیں وہ جو یعنی ان کے نزول مسیح کے بعد جو وہ آئیں گے اور شادی کریں گے اور وہ وقت گزاریں گے اور بوڑھے ہوں گے، تو یہ اس زمانے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بڑھاپے میں بھی باتیں کریں گے اور وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ حضرت مریم نے کہا کہ رب انا یکون لی ولد، اے میرے رب میرے بیٹا کیسا ہوگا، حالانکہ لم یمسسنی بشر، قاعدہ قانون کے مطابق تو اس کے لیے شادی کرنی پڑتی ہے، قربت کرنی پڑتی ہے مرد کی، مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں ہے۔ قال کذالک اللہ، کہا گیا کہ اسی طرح ہوگا، آپ کے قریب بشر نہیں آئے گا۔ یخلق اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اذا قضا امرا، جب اس کا ایک فیصلہ ہو جاتا ہے ایک کام کے بارے میں، فانما یقول له کن فیکون، تو اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ اور سامعین کرام، یہاں یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ لفظ کن بھی کسی کام کے ہونے میں لفظ کن جو ہے یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے یہاں کہا گیا ہے، لیکن لفظ کن جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، بس ارادہ اس کا ہو جاتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ تعالیٰ اسے تعلیم دے گا کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی۔ اور وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، یہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی اور بڑے ہو گئے، بڑے ہو کے قوم سے مخاطب ہوئے، آئے تو بنی اسرائیل کی تھے نا تو انہوں نے کہا بنی اسرائیل سے، دیکھو اس وقت جو تھے وہ بنی اسرائیل رومیوں کے غلام تھے، روما کے غلام تھے، اور اس نے اندرونی آزادی دے دی تھی، لیکن ان کی اخلاقی حالت جو تھی وہ بگڑی ہوئی تھی سامعین کرام۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں زیادہ تفصیل سے ان کی حالت بتاؤں تو تقریباً آج جو ہماری حالت ہے امت مسلمہ کی، یہی حالت تھی کہ دنیا کے پیچھے دیوانے ہو گئے تھے، دنیا کو مطلوب و مقصود و محبوب بنا لیا تھا، اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تھا، اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات کو بھلا دیا تھا، ان کی پیروی کو بھول گئے تھے اور دنیا ہی کے رہ کے ہو گئے تھے۔ تو جب دنیا انسان کا مقصود ہو جائے سامعین کرام، تو اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اصل جو چیز ہے سامعین کرام، بات یہ ہے کہ آخرت یا جنت یا دوزخ، یہ تو ساری یقین کی باتیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ یا رسول یا کتاب۔ جب آپ کا یقین ہی نہ ہو ان تمام باتوں پر، اور آپ کا یقین ہو دنیا پر اور حصول دنیا پر اور دنیا اور ما فیہا پر، تو ان تمام چیزوں کو آپ اہمیت نہیں دیں گے۔ تو صرف آپ اتنا اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے وہ پیغمبر جو بالکل واضح دلائل لے کے آیا تھا، اس کو بھی بزعم خود جو ہے پھانسی کے تختے تک پہنچا دیا۔ یہ صرف اس وجہ سے سامعین کرام، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ آج بھی اگر ایسا ہو، آج بہت سے اہل اللہ ہیں لیکن ہمیں ان کی قدر ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم بھول چکے ہیں، اللہ کے دین کو بھلا چکے ہیں، قرآن کو بھلا چکے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو بھلا دیا ہم نے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ بس وہ یہود تھے جو
عیسیٰ علیہ السلام اتنے واضح دلائل لے کے آئے، آج بھی یعنی پیغمبر کا آنا مشکل ہے، لیکن آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ لیکن ایسی بات نہیں ہے، ہمارے سامنے تو حق موجود ہے لیکن ہم اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ یعنی حق بیان ہو رہا ہے لیکن ہم ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ تو اس میں تعجب کی کوئی خاص بات نہیں ہے سامعین کرام، آپ زیادہ متعجب نہ ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اتنے معجزات دکھا دیے پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ اصل میں تو ان کا ایمان تھا ہی نہیں، نہ اپنے اوپر، نہ اپنی حقیقت پر، نہ اپنے اللہ پر، نہ اپنے رسول پر۔ تو بھلے انہوں نے مردے زندہ کر دیے اور یہ سارے کام جو بھی بیان ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے، چونکہ ان کے مفادات پہ ضرب پڑ دی تھی دنیا ان کے خیال میں، ظاہر ہے کہ دنیا جب مقصود ہو جاتی ہے تو وہ پھر پیاری ہو جاتی ہے، اور یہ دنیا سے محبت چھوڑنے کو وہ تیار نہیں تھے، تو اس لیے بھی یہ تمام خرابیاں پیدا ہوئیں۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ اب یعنی انہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا فرمائے تھے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے۔ بنی اسرائیل میں سینکڑوں پیغمبر آئے ہیں، اور یہ جو ہے یہ آخری پیغمبر تھے تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہی ہوا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان سے امامت لے لی گئی اور مسلمانوں کو عطا کر دی گئی۔ اب وہ معجزات کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین۔ لیکن یہاں یہ بات بھی ذہن میں آپ رکھیں کہ معجزات ایمان لانے کے لیے کوئی خاص چیز نہیں ہے، اگر ہوتی تو یہود جو ہوتے وہ ایمان لے آتے۔ انی اخلق لکم من الطین، میں تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں، اخلقو کا مطلب پیدا کرتا ہوں نہیں ہے، بناتا ہوں مٹی سے شکل پرندے کی، کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونکتا ہوں تو وہ زندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، پرندہ بن جاتی ہے، سچ مچ کا پرندہ بن جاتی ہے۔ دوسری کیا ہے؟ ابرئ الاکمہ، میں شفا دیتا ہوں برس والے کو اور مادرزاد اندھے کو اللہ کے حکم سے، یعنی جو مادرزاد اندھا تھا وہ بینا ہو جاتا ہے، جو برس والا تھا اس کے تمام داغ دھبے وغیرہ دور ہو جاتے ہیں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم نے کھایا ہوا ہے اور جو تم نے چھوڑا ہوا ہے اپنے گھروں میں۔ اس میں ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو، تو یہ کافی نشانیاں ہیں اگر تم یقین کرنے والے ہو، ایمان لانے والے ہو۔ دوسری بات یہ ہے مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آیا، میں تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے کتاب گزر چکی ہے تورات۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور اس لیے بھی آیا ہوں تاکہ حلال کر دوں بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں۔ سامعین کرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کی ہوئی چیزیں حلال کرنے نہیں آئے، بلکہ ان یہود نے جو خود اپنے اوپر الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، ہر طعام حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے مگر وہ جو انہوں نے خود اپنے لیے، تو انہوں نے بعض چیزیں جو تھی سامعین کرام اپنے اوپر حرام کر دی تھی۔ مثال کے طور پر اونٹنی کا دودھ وہ نہیں پیتے تھے، یا بعض اور اونٹنی کی بعض ایسی چیزیں جو حلال تھیں لیکن وہ بوجوہ استعمال نہیں کرتے تھے اور انہوں نے حرام کر دی تھی۔
تو وہ چیزیں احل لکم یعنی وہ یہ پیغمبر کی صفت ہوتی ہے وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، ان سے وہ بوجھ اتار دیتا ہے. یعنی بعض بوجھ، وہ بوجھ جو خواہ لوگوں نے ڈالے ہوئے ہیں اپنے اوپر، تو وہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا پیغمبر آ کے ان بوجھوں کو ہٹا دیتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ آج کل ہم نے بعض بوجھ اپنے اوپر ڈالے ہوئے، شادی کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں بیٹیاں جو ہیں ایک خاص ہم نے ایک متعین کر دیا ہے کہ بھئی شادی ہوگی تو دھوم دھام سے ہوگی، اس کی مہندی ہوگا اور بارات ہوگی، اور آپ دیکھیں عام طور پہ شادیوں میں جو ہے ایک ہفتے تک شادیاں چلتی ہیں، مایوں، مہندی، بارات، ولیمہ اور وہ ساتواں ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے. یہ ہم نے اپنے اوپر مشکلات ڈالی ہوئی ہیں سامنے کرام. ایسی کوئی مثال نہیں ہے. ہمارے جو بزرگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو ازواج مطہرات ہیں، بس نکاح ہوا ولیمہ ہو گیا، نکاح ہوا شب زفاف پہ گزار کے دوسرے دن ولیمہ ہو گیا. ایسی کوئی یعنی پابندی نہیں ہے. یہ ہم نے پابندیاں، اور یہ اس وجہ سے بھی ہیں، اس کی تو خاص وجوہات ہیں. اصل میں تو ہم دنیا کو چاہتے ہیں، دنیا یعنی دنیا کی زیب و زینت جو ہے ہمیں دھوم دھڑکا جو ہے ہمیں بہت پیارا لگتا ہے. اس کے لیے پھر ہم نے اپنے رواج ایسے بنا لیے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ پتہ نہیں کیا کیا شادیوں پہ. یہ میں ایک مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ بہت سی چیزیں جو ہیں ہم نے اپنے لیے ایک رواج بنا لی ہیں. تو ایسا نہیں ہے، کوئی دین میں کوئی ایسی سختی نہیں ہے، نہ کوئی ایسی پابندی ہے. اور جہیز کے سلسلے میں خاص طور پہ ہم نے اپنے اوپر یعنی وہ ڈال لیے کہ بھئی جہیز، ماں باپ غریب ہوں گے، لڑکیوں کی شادی صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہوگی، ہاتھ پیلے کرنے والدین کو فکر ہوگی. یہ ایک بہت بڑی مثال ہے سامعین کرام ہمارے سامنے معاشرے میں، جو ہم نے اپنے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دنیا کے دیوانے ہو کے رہ گئے. اب دنیا کی جو فارمیلٹیز ہیں وہ ہم نے پوری کرنی ہے، نہیں ہے تو بس وہ کام ہی نہیں ہوگا. یہ سامعین کرام انتہائی غلطی ہے اور انتہائی غلط طرز عمل ہے. لڑکی جوان ہوئی، آپ کو اس کا رشتہ کسی کو مناسب بر دیکھ کر دینا چاہیے. مردوں کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ مہر باندھ لیں، جو مناسب آپ کا مہر ہے وہ آپ دے دیں اس کو. یہ نہیں کہ آپ لاکھوں روپے مہر باندھ دیں، اور نہیں، آپ مہر وہ چیز ہوتی ہے جو آپ یعنی نکاح کے وقت اس کو ادا کر دیں. یہ ایک اور بات ہے کہ اس میں یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بعد میں ادا کر دیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک وعدہ ہوتا ہے. بہتر یہ ہے کہ وہ نکاح کے وقت ہی ادا کر دیا جائے. اور اس میں لمبی چوڑی پابندیوں کی وجہ سے ایسا ہم کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تمام رسم و رواج جو ہیں سامعین اکرام، یہ ہم پہ لازم نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے لازم کیے ہیں. جو مناسب آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کو کر دینا چاہیے. لیکن آج دیکھیں کہ محض ان رواجوں کی وجہ سے ہم پر یہ شادی اور غمی کتنی مشکل ہو گئی ہیں. ایک مر جائے، اسی طرح غمی کا آپ لے لیں، ایک فوتیدگی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے جو اس کی جمعراتیں شروع ہو جاتی ہیں. بعض گھرانوں میں وہ جمعرات 40 دن تک وہ جمعراتیں چلتی رہتی ہیں، کھانے پکتے ہیں، پلاؤ پکتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ بس میت وفات ہو گئی، مناسب آپ جو کر سکتے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، کوئی خیرات اگر آپ کی استطاعت ہے تو خیرات کر کے بس فارغ ہو جائیں. یہ جناب جمعراتیں اور یہ تیجا اور یہ پھر 40واں اور پھر یہ سالانہ جو ہے وہ، تو یہ ساری شادی غمی کی ہم نے کچھ رواج بنا لیے ہیں سامعین کرام. اور آپ دیکھیں بعض گھرانوں میں کتنی اس کی پابندی ہوتی ہے. اور لوگ تو
ایسا نہیں ہے، دین آسان ہے۔ یہ تو ہمارا رخ دنیا کی طرف ہو گیا ہے، تو ہم دنیا کی یعنی رسم و رواج میں مبتلا ہو گئے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ بالکل مشکل نہیں ہے، اس میں کوئی طریقہ مشکل نہیں ہے۔ تو وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ حلال کر دوں بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تمہارے رب کی طرف سے دلیل بھی میں پیش کر رہا ہوں۔ تو اب کیا کرو؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور اس کی واحد صورت یہ ہے کہ اطیعونی، میری اطاعت کرو۔ سامعین اکرام، پیغمبر کی اطاعت جو ہے اللہ کی بندگی کا واحد ذریعہ ہے، یہ نوٹ کر لیں قرآن کے روح سے۔ پیغمبر کی اطاعت اللہ کی بندگی کا واحد ذریعہ ہے۔ ہم نے تھوڑا سا اس میں الجھاؤ پیدا کر دیا ہے کہ یہ سنت ہے اور یہ ہے اور یہ وہ ہے، اور اپنے بس کچھ فرائض دیکھ کے سنتیں پھر نہیں ادا کرتے۔ نہیں، پیغمبر کی مکمل اطاعت، اس کا اتباع، یہ اللہ کی بندگی کا، یہ نوٹ کر لیں، واحد ذریعہ ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اسی کی بندگی اختیار کرو۔ اس کی بندگی اختیار کرنے کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ اطیعونی، میری اطاعت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ بالکل سامعین کرام آپ نوٹ کر لیں کہ اللہ کی بندگی کا واحد ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فان تولوا فان اللہ لا يحب الکافرین۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس پہ ہم نے بات کی ہے۔ یہ صراط مستقیم ہے۔ اب فلما احس عیسی منہم الکفر، عیسیٰ علیہ السلام نے جو عرصہ گزارنا تھا، تبلیغ کرنی تھی، کر لی۔ جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے انکار، کفر، انکار، یعنی کافی عرصہ انہوں نے تبلیغ کی اور اپنے معجزات دکھائے اور اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن انہوں نے مان کے نہ دیا، اور ساری امت میں 12 لوگ جو تھے وہ تیار ہو گئے ان کے پر ایمان لانے کے لیے، ان پر ایمان لے آئے۔ ان 12 میں سے بھی ایک جو ہے وہ منافق نکلا، اور اس نے مخبری کر کے ان کو پکڑوا دیا دنیا کے لالچ کی وجہ سے۔ فلما احس عیسیٰ، جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے انکار کہ انہوں نے تو میری نبوت کا انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے پھر ایک عام اعلان کیا، قال من انصاری الی اللہ، انہوں نے کہا کہ کون ہے اللہ کے راستے میں میرا دوست، یعنی اللہ کے راستے میں میرا دوست، میرا مددگار کون ہے، اللہ کے دین کو پہنچانے میں میرا مددگار کون ہے۔ عام اعلان کر دیا کہ ہے کوئی جو اللہ کے راستے میں میرا مددگار بنے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہا حواریون نے کہا کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے مددگار ہیں۔ حواری، سامعین کرام کہتے ہیں، حواری نکلا ہے لفظ حور سے، حور سفید، بالکل سفید۔ حواری مخلص دوست، اس کا معنی مخلص دوست بھی ہے۔ حور بالکل صاف ستھرا سفید، لفظی ترجمہ حور کا بالکل سفید، مخلص۔ تو حواریین تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں اللہ کی راہ میں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے سامعین کرام، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مقصود ہے، معبود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے، اور ہم نے دنیا کو
دنیا کو آخرت پر دنیا کو ترجیح نہیں دینی. آخرت ہم اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں. آمنا باللہ، ہمارا ایمان ہے اللہ پہ. واشہد بأننا مسلمون، اور اے اللہ تعالیٰ آپ گواہ رہے ہیں کہ ہم فرما بردار ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اطاعت گزار ہیں. واشہد، آپ گواہی رہیں. اور ربنا، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے بما انزلتا، جو آپ نے ہمارے اوپر تعلیم ہمارے لیے نازل کی ہے. واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسولوں کا اتباع کیا. لیکن پھر وہی اتباع رسول کا نقطہ آ گیا. واتبعنا الرسول آمنا بما انزلتا، ہم ایمان لے آئے جو وہی آپ نے نازل کی ہمارے لیے. اب اس کی عملی صورت سامعین اکرام نوٹ کر لیں، اس کی عملی صورت کیا ہے؟ واتبعنا الرسول، ہم نے رسولوں کا اتباع کیا. فاکتبنا مع الشاہدین، آپ ہمیں لکھ دیں گواہی دینے والوں میں سے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا نہ کوئی ہمارا مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، اور ہم نے رسولوں کا راستہ چن لیا ہے، ہم رسولوں کی اطاعت کرتے ہیں. تو آپ ہمیں گواہی دینے والوں میں سے ہمیں لکھ دیں، ہمارا نام لکھ دیں. انہوں نے تو یہ کہا، لیکن جو اور لوگ تھے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے تدبیریں شروع کر دیں ان کے پیغام کو فیل کرنے کے لیے، ان کے مشن کو ناکامیاب بنانے کے لیے. وَمَكَرُوا، مکر فریب کو کہتے ہیں، لیکن یہاں تدبیر، انہوں نے تدبیریں، خلاف سازشیں شروع کر دی، تدبیریں شروع کر دیں. وَمَكَرَ اللَّهُ، لیکن اللہ نے بھی ساتھ ہی ان سے بہتر تدبیر شروع کر دی. یعنی ان کی سازشوں کو فیل کرنے کے لیے اللہ کی جو تدبیر تھی، تو یہ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. تو سامعین کرام، حق کے مقابلے میں یہ یاد رکھیں، قرآن یا حق یہ ہمیشہ غالب رہے گا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو ہیں تو ان کی اللہ تعالیٰ امداد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن میں، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا، ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور جو ایمان والے ہیں ان کی، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. رسول کبھی شکست نہیں کھاتا. اور اسی طرح مومن جو ہے وہ ہمیشہ غالب رہتا ہے. اگر یعنی اس کا نظریہ غالب رہتا ہے، اگرچہ اسے شہید کر دیا جائے، شہید ہو کے تو وہ گواہی پیش کر دیتا ہے کہ میں مغلوب نہیں ہو سکتا. مغلوب تو سامعین کرام اسے کہتے ہیں جو غلام بن جائے. تو غلام تو انسان، وہ مومن جو ہے اللہ کے سوا تو اور کسی کا غلام بن ہی نہیں سکتا. یہ ایک بات ذہن میں رکھے. آپ کو میں نے کہا نا کہ مومن غالب رہتا ہے، یعنی اس کا نظریہ غالب رہتا ہے، وہ مغلوب نہیں ہو سکتا، وہ کسی اور کا مطیع نہیں ہو سکتا، صرف اللہ کا فرما بردار رہے گا اگرچہ اس کو موت بھی آ جائے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ، اور جب کہا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اے عیسیٰ، یہ لوگ تمہیں وفات نہیں دے سکتے، یہ لوگ تو سازش کر رہے ہیں لیکن یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. انی متوفیکا، میں تمہیں وفات دوں گا. اس کا متوفی اس کا معنی عربی زبان میں سامعین اکرام سمجھنے کی ضرورت ہے. جب کوئی وفات پا جاتا ہے، وفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو پورا پورا اٹھا لیا. وفا کہتے ہیں پورا پورا اٹھا لینا، پورا پورا لے لینا کسی چیز کو پورا پورا. موت کے وقت روح پوری کی پوری لے لی جاتی ہے.
جسم سے پوری کی پوری روح جو ہے وہ لے لی جاتی ہے، سالم روح لے لی جاتی ہے، یہ نہیں کہ آدھی روح رہ گئی آدھی نہیں، پوری کی پوری۔ تو یہ عام معنی ہے وفات کا کہ بھئی میں یعنی فلاں وفات پا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں نے اس کی روح پوری کی پوری قبض کر لی اور وہ وفات پا گیا، یعنی جسم الگ ہو گیا، روح الگ ہو گئی۔ انی متوفی کا، یہ آپ کی روح کو نہیں لے سکتے، میں لوں گا آپ کو، میں پورا پورا اٹھا لوں گا۔ یہاں مراد جو ہے وہ مع الجسم آپ کو اٹھا لوں گا، یعنی ان سے پورا پورا اٹھا لوں گا، روح مع الجسم پورا پورا میں لے لوں گا۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں تمہیں اپنے پاس اٹھا لوں گا، بلند کر لوں گا، اٹھا لوں گا اپنی طرف۔ وَمُطَهِّرُكَ، اور تمہیں پاک کروں گا ان لوگوں سے جو کافر ہیں۔ یہاں تک سامعین اکرام اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات اس وقت کہی جب کہ وہ ان کو پھانسی کے لیے لے جا رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پھانسی کا واقعہ کچھ یوں ہے، تقریباً 30 سال انہوں نے اپنی قوم میں گزارے، تبلیغ کی، معجزات دکھائے، لیکن پھر بھی وہ لوگ جو تھے ایمان نہ لائے، نہ ایمان لانے کو تیار ہوئے۔ صرف 12 آدمی ان پر ایمان لائے جو کہ حواری یا شاگرد کہلائے، اور اس میں سے بھی ایک نے ان پہ منافق ہو گیا، ان پہ مخبری کر دی۔ سامعین کرام، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا معاملہ یوں ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں وہ واقعہ بیان کروں، میں اتنا بیان کرنا یعنی ضروری سمجھتا ہوں کہ اس تمام واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ ایک تو اسباق تو خیر بہت سے ہیں، لیکن میں ان میں سے ایک جو ہے جو کہ میں نے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جب انسان دنیاوی حب مال اور حب جاہ میں پڑ جائے اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دے آخرت کی زندگی پر، اس سے حق کی تڑپ ختم ہو جائے اور یہ صرف دنیا کا ہی ہو کے رہ جائے، تو پھر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ فرمایا ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اور سامعین کرام، یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیغمبر مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ان کے پاس آیا، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ یہود جو تھے اپنے وقت کے مسلمان تھے۔ دین تو ابتدائی میں سے ایک اسلام ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اسلام ہی کی دعوت لے کے آئے تھے، ان کے پیروکار جو تھے وہ مسلمان تھے۔ تو اس واقعے میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم اس سے سبق لیں، اللہ کی محبت کو ترجیح دیں، دنیا کی محبت کو پیچھے رکھیں اور اس کی محبت بالکل نہ کریں دل میں، یہی ہماری کامیابی کی دلیل ہے۔ سامعین کرام، اس وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ان کے پاس، معجزات دکھائے، پیدائش بھی ان کی معجزانہ طور پہ ہوئی، تو بجائے اس کے کہ وہ ان پر ایمان لاتے، الٹا انہوں نے الزام تراشی اور بہتان لگا دیا ان پہ، ان کی ماں پہ، بی بی مریم پہ، اور عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی الزام لگا دیا۔ تو پھر جوں بڑے ہوتے گئے، جب بڑے ہو گئے تو پھر ظاہر ہے کہ جو تمام معجزات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے، جو کہ بیان ہو چکے ہیں، یعنی ان معجزات پر بھی کو دیکھ کر بھی یہ ایمان نہ لائے۔ اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے سامعین کرام کہ یہ دنیا کی محبت جو ہے کتنی خطرناک چیز ہے، آپ کو حق سے بالکل روک لیتی ہے۔
اور یہ جو ہے یہ اتنی سمجھنے کے لیے مشکل بات نہیں ہے۔ آج ہم لوگ من حیث القوم دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ ہر شخص اپنے حب مال اور حب جاہ، حب جاہ کا مطلب عام یعنی تھوڑا سا علمی لفظ ہے، یعنی ہر انسان اپنی شخصیت کے سحر میں مبتلا ہے۔ اس نے اپنی ایک شخصیت بنا رکھی ہے اور اس شخصیت کو بت بنا کے اس کی پوجا کر رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے سامعین اکرام، آپ میری اس بات کو مبالغہ آرائی نہ سمجھیں بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک عام شخص ہے، عام شخص، میں کسی بڑی شخص، عام شخص ہے مسلمانوں کا، تو اس نے اصل میں بات یہ ہے کہ دین ہم سمجھ پاتے نہیں ہیں۔ دین ہے کیا چیز، جس کی میں بار بار وضاحت کی کوشش کرتا ہوں۔ دین جو ہے چند عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے تمام کام، یعنی تمام زندگی آپ کیسے گزاریں گے اپنی شخصیت کے ساتھ، اپنی صورت کے ساتھ، اپنے پھر اس سے آگے نکل کے پھر کیا کمائیں گے، کیا کھائیں گے، کس طرح کمائیں گے، کس طرح کھائیں گے، کہاں خرچ کریں گے، کہاں نہیں خرچ کریں گے، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، بھائی بہنوں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہوگا، کس کو دوست بنائیں گے، کس کو نہیں بنائیں گے، یہ ساری یعنی ہم پہ دین جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا ہے۔ دین کا معنی بالکل محدود کر کے رکھ دیا ہے۔ چند نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے ہم کوئی شخص اگر یہ سمجھے کہ میں دیندار ہو گیا ہوں، بالکل کھلی غلطی ہے، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ دین تمام زندگی کو ایک خاص طرز سے گزارنے کا نام ہے۔ اور تھوڑا سا اگر میں علمی الفاظ میں یہ جملہ ادا کروں تو میں یہ کہوں گا کہ توحید کی بنیاد پر زندگی کے تمام معاملات کو طے کرنے کا طریقہ، توحید کی بنیاد پر زندگی کے تمام معاملات کو طے کرنے کا طریقہ یا اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کو کیا کہتے ہیں؟ دین۔ اس دین کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کی ہدایت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس پر عمل کر طریقہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ تمام باتیں جو ہے ذہن نشین کر لیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اچھی طرح یعنی بالکل وضاحت کر دی، یعنی ان کی پیغمبری کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ بچپن سے یعنی ان کا پیدائش سے لے کر جوانی تک تمام حالات و واقعات اس بات کی کھلی گواہی دے رہے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ لیکن آپ صرف یہ دیکھیں اور یہ نہ دیکھیں کہ وہ یہود تھے۔ آج ہم جو کہ ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جیسے کہ حضور نے ہمیں کہا ہے کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُبُلَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُ، کہ تم اپنی گزشتہ قوموں کی ضرور پیروی کرو گے۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ یہ یہود تھے یا جو کچھ بھی تھے یا جو ہر وہ قوم، مختصر بات یہ ہے ہر وہ شخص جو کہ حب دنیا میں مصروف ہو جائے یا دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لے یا دنیا کو ترجیح دے دے آخرت کی زندگی پر، اللہ تعالیٰ کو بھول جائے بطور مقصد کے، بطور محبوب کے، بطور مطلوب کے، اس کی سمجھ میں حق بات نہیں آنی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ ظالم ہے اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ دوستی نہیں رکھتا، نہ یہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، نہ اس کو ہدایت ملے گی۔ سامعین کرام، سوچ بچار والا مضمون ہے۔ ہم لوگ یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ عیسیٰ علیہ السلام اور یہودیوں کا واقعہ ہے، بات یہ نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات ہمیں بیان کیے ہیں اس لیے کہ ہمیں احساس ہو کہ جب انسان دنیا کی محبت، دنیا کو دل دے بیٹھتا ہے، دنیا اور ما فیہا کو دل دے بیٹھتا ہے، تو پھر اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ بڑے سے بڑا پیغمبر، بڑے سے بڑے معجزہ اس کے راہ استقلال میں دراڑ نہیں ڈال سکتا۔ کیا سمجھے؟ یہود جو تھے مسلمان تھے، لیکن من حیث القوم انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر تصدیق کی مہر نہیں لگائی، بلکہ ان کو جھٹلا دیا۔ بین ہی اسی طرح سامعین اکرام آج ہم من حیث القوم دین اسلام کی تکذیب میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم بھلا چکے ہیں، نتیجتاً ہم اپنے آپ کو بھی بھول چکے ہیں، قرآن کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ سامعین اکرام یہ ایسے الفاظ ہیں جس پر کسی ٹھوس دلائل کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے جو معاشرتی واقعات ہیں، حالات ہیں، وہ اس کی صداقت کے لیے کافی ہیں۔ بعض وقت میں آپ کو بیان کرتا ہوں مثال کے طور پہ کہ سودی، ہماری قوم سود پر راضی ہے۔ جو قوم سود پر راضی ہو جائے جو قوم سود پر راضی ہو جائے تو اس کا پھر نجات کے کیا معنی؟ سامعین کرام، تو من حیث القوم، میں صرف اس لیے یہ الفاظ کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ اس سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ ہم ایسی قوم نہیں ہے جو مسلمان کہنے کے قابل ہو، جو مومن کہلانے کے قابل ہو۔ سامعین کرام، مومن تو بس ایک الگ چیز ہوتا ہے۔ سامعین کرام، اس کا سر تو جھکا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور وہ اطاعت گزار ہوتا ہے۔ ہم لوگ نافرمان ہیں، ہم لوگ جو ہے انکار کرتے ہیں، عملاً انکار میں مصروف ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دی ہیں۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، فاولئک هم الفاسقون، فاولئک هم الظالمون۔ تین کیٹیگریاں ہیں کہ جس نے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، یہ لوگ کافر ہیں، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، یہ لوگ ظالم ہیں۔ سامعین کرام، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہم نہ ظالم ہیں، نہ کافر ہیں، نہ فاسق ہیں، بلکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے، من حیث القوم، اور ہم میں کوئی تفرقہ نہیں ہے، ہم ایک امت واحد ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو کہہ دیں، لیکن پھر آپ کو اس کے ثبوت بھی پیش کرنا ہوں گے، صرف کہنے سے کام نہیں ہوگا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو سامعین اکرام، بات یہ ہے کہ یہ سارے مضمون میں جو سبق ہے، اس سے وہ سبق لینا چاہیے جو کہ ہمارا یعنی قرآن سے ہدایت لینا ہمارا حق ہے، کہ اس سے ہم ہدایت لیں گے اور معلوم کریں کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے۔ تو سب سے بڑی ہدایت یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ جب کہ یعنی دوبارہ میں اختصار سے بیان کر دیتا ہوں کہ حب دنیا جو ہے، یا ایک انسان نے اگر فیصلہ کر لیا دنیا کے بارے میں کہ میں نے یہی رہنا ہے، یہی میری دنیا ہے، یہی میرا سب کچھ ہے، یعنی دنیا کو اس نے اصل زندگی سمجھ لیا، آخرت کو اس نے بھلا دیا، ضروری نہیں ہے کہ قولاً بلکہ عملاً اس نے ایسے طریقہ کار وضع کر لیے، اللہ کے دین کو یہ بھول گیا،
نہ کلمے کے مطلب کو جاننے کی کوشش کی، نہ دین کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ اللہ کو اپنا مقصود بنایا۔ سامعین کرام، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہم میں من حیث القوم موجود ہیں۔ دین ہم جانتے نہیں دین کیا ہے، کلمہ طیبہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا مفہوم کیا ہے، یعنی لفظی ترجمہ تو شاید ہم پڑھ لیں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں یا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے پیارے رسول ہیں، ہمارے لیے آئے ہیں اور ہماری نجات کے خواہاں ہیں، وہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت۔ لقد جاءکم رسول، یقیناً آ گئے تمہارے پاس ایک ایسا عظیم الشان رسول، من انفسکم، وہ تمہیں میں سے ہے، تمہاری طرح کے انسان ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں مشکل میں ڈالتی ہے وہ ان پہ بھاری گزرتی ہے، حریص علیکم، تمہاری ہدایت کے لیے حریص ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، افسوس کی بات یہ ہے سامعین کرام کہ تمام متبرک ہستیوں سے ہمارا رابطہ ٹوٹ چکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جو کہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، لیکن اس کے وجود کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ وہ ہمیں کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید وہو معکم اینما کنتم۔ یہ ساری باتیں اس نے کی ہیں کہ بھئی میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوں، تمہاری شیرک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں تم سے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہے۔ وہ تو ہماری طرف پوری طرح متوجہ ہے سامعین کرام، اس کی رحمتیں جو ہیں وہ برس رہی ہیں، اس کی رحمتوں کا تو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا خالق ہے، ہمیں جسم دیا، پھر ہمارے لیے اتنی وسیع اور عزیز کائنات بنائی، تمام زندگی کی بقا کے لیے ہماری تمام نعمتیں پیدا کی اور ایسی چیزیں بھی پیدا کی جس کی جو بنیادی ضرورت نہیں ہے ہماری، اور وہ نعمتیں ہمیں دیے جا رہا ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی رحمت ہے، شفقت ہے، بلا تمیز الرحمن ہے، بلا تمیز وہ نعمتیں بانٹ رہا ہے اپنی۔ سورج نیک و بد پر یکساں نکلتا ہے، تو یہ ساری نعمتیں ہیں۔ پھر اس نے خصوصی رحمت کی ہے ہم پر، آج ہم اپنی بات کر لیتے ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، میں نے یقیناً تمہارے پاس کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، ذکریٰ للمؤمنین، نصیحت ہے، عزت ہے، شرف ہے مومنین کے لیے۔ قرآن جیسی نعمت، قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے سامعین کرام۔ تو یہ ساری نے پھر عظیم الشان رسول، وفیکم رسولہ، اس میں تمہارے رسول موجود ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہم میں موجود ہے۔ اب موجود کی جو بھی آپ مطلب لیں، لیکن یہ ہے کہ وہ تو موجود ہے، اور پوری طرح اپنی امت کی طرف متوجہ ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ہدایت میں زور نہیں ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ
آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے اس پر ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ تو سامعین اکرام، یہ حقیقتیں ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات ہیں اس سے سبق لینا چاہیے، اور وہ واقعات آپ جو سن رہے ہیں، یہ واقعات جو سن رہے ہیں، اس میں دیکھیں، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس وہ تشریف لائے تھے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِیل، یہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف۔ یعنی بنی اسرائیل کون تھے؟ مشرک نہیں تھے، مسلمان تھے۔ ان کی اصلاح کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، لیکن انہوں نے سلوک کیا من حیث القوم، ان کو جھٹلا دیا۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ حب دنیا جو ہے وہ واحد وجہ تھی کہ انہوں نے رسول برحق کی تکذیب کی، یہاں تک کہ ان کے جو عالم دین تھے، سامعین کرام، اور صرف اس سے آپ یہ نصیحت لیں کہ جو علماء ہیں وہ بھی جب دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائیں تو ان عالموں سے پھر توبہ ہی بھلی۔ ان عالموں نے ان پر فتویٰ لگایا کہ یہ بے دین ہو گئے ہیں، یہ مرتد ہیں، اپنے دین سے ارتداد اختیار کر لیا ہے، اس کو پھانسی دے دی جائے۔ یہ کون تھے؟ یہ وہ عالم دین تھے، علماء سو تھے، اس زمانے کے مسلمان عالم تھے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ارتداد کا فتویٰ لگایا۔ یعنی ان کے مذہبی پیشواؤں نے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج جیسے کہ ہم ہیں اسی طرح عوام ہمارے علماء ہیں۔ یعنی تمام علماء کی میں بات نہیں کر رہا، یہ اس سے آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، لیکن بہت سے عالم ایسے ہیں آج جو حب مال اور حب دنیا میں مصروف ہیں، دین کو انہوں نے دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور امید یہ ہے کہ آپ کو سمجھنے میں بہت مشکل نہیں ہوگی۔ یعنی امت کو فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور آپ دیکھیں ہمارے شیخ نے پنجاب میں بحیثیت عالم دین وقت گزارا ہے، ان سے وہاں کے جو امام تھے یا جو علماء تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی یہاں ایک فرقے میں، تم ایک گروپ میں شمولیت اختیار کر لو، اس کے بغیر تمہارا کچھ بھی نہیں چلے گا، یعنی تمہارے علم جو ہے اس کا لوگ خیال ہی نہیں رکھیں گے، کیونکہ تمہارا کسی گروپ سے تعلق نہیں ہوگا، یا تم دیوبندی بن جاؤ یا تم بریلوی بن جاؤ۔ آج بھی دیکھ لیں کہ مسجدیں ہیں وہ تقسیم ہو گئی ہیں، یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ بریلیوں کی مسجد ہے، یہ شیعوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے۔ مسلمانوں کی مسجد کا ہے، اس کا یعنی یہ کم پتہ لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے، اس میں سارے مسلمان ایک قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ایک مسلک ہے، اس میں کوئی فرقہ بندی نہیں ہے۔ ایسی مسجد جو ہے وہ بہت کم ہے، مساجد بھی بڑھ گئی ہیں۔ یہ بھئی دیوبندی مسجد ہے، یہ دیوبندی عالم ہے، یہ بریلوی عالم ہے، یہ شیعہ عالم ہے، یہ اہل حدیث عالم ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام، مضمون ابھی جاری ہے، ہم نے پڑھا ہے انی متوفیک ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا، یہاں تک میں نے مضمون پڑھا ہے، اور انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے بعد مضمون بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔